یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ سیٹلائٹ وینز ہیں جس کے ذریعے آپ تک آج براہ راست جو ہے وہ دکھائی گئی یہ ساری کارروائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 سیٹلائٹ وینز یہاں پر موجود ہیں. صبح سے یہاں پر لگائی گئی گیٹ سے جو ہے یہ اندر داخل ہوئی ہیں, اور یہ جو وائر ہے یہ اس وائر کے ذریعے یہ وائرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کورٹ روم نمبر 1 تک پہنچائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زبیر علی خان اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں اور تقریباً 5:40 کا وقت ہوا چاہتا ہے. صبح 9 بجے سے یہاں پر موجود تھے. 11:30 بجے کیس کی سماعت کا آغاز ہوا اور اب تک جو ہے وہ 2 وقفے ہو چکے ہیں. پتہ نہیں اس کے بعد کتنے وقفے ہوں گے. قمر زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قمر زیدی صاحب, لائٹنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ لائٹنگ بڑی پرفیکٹ لائٹنگ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدالت کے اندر ججز کے درمیان ایک طرح سے جواب الجواب کا سلسلہ جاری ہے. ایک جج ایک سوال کرتا ہے, اس کا جواب دوسرے کونے سے آتا ہے. وکیل کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑی پنگ پونگ کی سچویشن وہاں پہ جاری ہے. کیا لگ رہا ہے کن 3 بڑے اہم نقطے ہیں جن کے اوپر ابھی اختلاف پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ججز دو گروپ ہیں ججز کے, آپ کو پتہ ہے وہ ایک سائڈ سے وار ہوتا ہے. آج تو بالکل سب نے پوری دیکھ لیا, دنیا لائیو کو دیکھ پتہ لیا. لگ گیا کہ آج وہ جو 2 دھڑے ہیں ان کے کون کون سے لوگ ہیں. ادھر سے وار ہوتا ہے اور پھر ادھر سے جواب آتا ہے. پیٹیشنر جو بیچارہ ہے, اس کا وکیل ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ادھر کی سنوں ادھر کی سنوں, اس کو بیچ میں رکھ کے جواب دیتے ہیں. بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سمپل ہے. اس کیس میں معاملہ ہے چیف جسٹس کے اختیارات کا. کیا وہ اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ بینچ بنائے, اس سے فیصلے ہوں اور ان فیصلوں پر پھر عمل درآمد ہو, یا پھر وہ اختیارات چیف جسٹس کے ساتھ 2 مزید ججز ہونے چاہیے جو کہ اس بات کا تعین کریں کہ یہ کیس ہم نے آرٹیکل 184(3) جو مفاد عامہ کا کیس ہے اس کے تحت لینا ہے یا نہیں. پھر دوسرا نقطہ ہے اس میں ریویو کا, کہ جو آپ کا ریویو ہے 184(3) کا, اس کو ایز اے اپیل اور لارجر بینچ سنے گا. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن پہ آرگیومنٹس ہوئے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں گروپ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ جو چیف جسٹس کی پاورز ہیں اس کو سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹرائیکاٹمی آف پاور, یعنی عدلیہ آزاد ہے, پارلیمنٹ آزاد ہے, پارلیمنٹ عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی, عدلیہ پارلیمنٹ کے افیئرز میں مداخلت نہیں کر سکتی. جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے, اس کے تحت ہمیں خود اپنے رولز بنانے چاہیے اور فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے اور ججز ڈیسائیڈ کریں. اور 1980 کے رولز آلریڈی موجود ہیں جس میں چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہے, چیف جسٹس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دوسری جانب دوسرے جو ہم خیال گروپ ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جس میں جسٹس اطہر من اللہ, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل, یہ لوگ شامل ہیں. یہ ریشو کتنے کی بن رہی ہے؟ 7-8 کی ریشو بن رہی ہے. یہ لوگ جو شامل ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, عوام کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے, اور عوام کی امنگوں کا جو مرکز ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور پارلیمنٹ اگر ججز کے اختیار کو ریگولیٹ کریے, چیف جسٹس کی پاورز کو کرٹیل کریے, تو دیٹ از ٹوٹلی لیجٹ اور یہ ہونا چاہیے. اور اس کی وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے تحت ہم یہ سپریم کورٹ بنی ہوئی ہے, آئین کے تحت آپریٹ ہو رہا ہے. تو اگر چیف جسٹس کو ہم لا متناہی اختیار دے دیں کہ چیف جسٹس کے پاس ہر اختیار ہے, وہ کہہ کہ کل سے میں کورٹ ہی نہیں سنتا, پھر اس کے اوپر کون سا چیز آئے گی؟ تو بائنڈنگ کانسٹیٹیوشن ہے. ایک جو معاملہ ہے, جو دوسری چیز ہے نا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے, یعنی سپریم کورٹ خود 17 ججز جو کہ ان الیکٹڈ ہیں, وہ یہ بات سننے کو تیار ہیں, وہ یہ بات کرنے کو تیار ہے کہ ہم اپنے رولز امینڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں, عوام کے جو نمائندے ہیں, ان کے ذریعے یہ بات ماننے کو تیار نہیں. تو اس پہ تنازع ہے. اب جو ججمنٹ دی گئی ہے وہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اور بھی گروپ کے اراکین تھے, جسٹس عائشہ ملک بھی تھیں, تو جو کہ اس وقت اس بینچ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک دے رہے ہیں. ہاں, جسٹس اعجاز الحسن بھی دے رہے ہیں, ان کی جانب سے بھی بڑے. تو وہ اپنی ججمنٹ کو بیسکلی ڈیفینڈ کریں. دوسری سائڈ یہ کہنے پر وہ یہ ماننے کو آمادہ نہیں ہے
کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس جب خود کہہ رہے ہیں، وہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا اختیار ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کم کرنے کو تیار ہوں، صرف عوام پاکستان کے. پھر نہیں تو وہ فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے فل کورٹ میٹنگ بلا کر اپنے اختیارات کو محدود کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ اگر فار ایگزامپل چیف جسٹس کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اگر فل کورٹ میٹنگ نہیں بلاتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک قانون پاس ہو گیا، بے شک وہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن قانون تو ہے، ہم اس قانون کے تحت عمل کریں گے، اس قانون پہ چلیں گے ریدر دین کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. بات ہوئی 1980 رولز کی. زبیر ایک بڑے امپورٹنٹ نقطہ ہے، بات ہوئی 1980 رولز کی کہ 1980 میں سپریم کورٹ نے رولز فریم کیے ہوئے ہیں، اور وہ رولز یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے بینچ بنانے کا. انہوں نے کہا کہ رولز بڑھائے یا قانون بنائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میری نظر میں سب سے پہلے آئین، پھر قانون، پھر اس کے بعد رولز آتے ہیں. تو تیسرے درجہ حاصل ہے جو آپ رولز ججمنٹ کی. انہوں نے کہا آپ کی اپنی ججمنٹ بھائی موجود ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر جذباتی ہو کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ مان لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس غلطی تھی، آپ مان لیں کہ ہم انہی عدالتوں نے مارشل لا کی توثیق کی ہے، آپ مان لیں کہ ہماری انا اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جب آپ یہ غلطیاں مان لیں گے کبھی تو پاکستان کے لیے بھی سوچ لیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے نا، جو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس وقت اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں چیف جسٹس کو اختیارات جو ہیں اس کے کم کرنے ہیں، کل کو ان کی مرضی کا، کسی بھی جماعت کی مرضی کا چیف جسٹس آتا ہے تو اس کے اختیارات کو وہ پھر سے دوبارہ سے بڑھا دیں، تو اس سے تو سپریم کورٹ ربر اسٹیمپ ہو جائے گی. بالکل. اب یہ جسٹس منیب نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا. انہوں نے کہا کہ اگر مان لیں کہ ابھی رائٹ نو ہم یہ اختیارات جو ہے سپریم کورٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے، اگلا چیف جسٹس آ کے پھر وہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس ایونچویلٹی میں کیا ہوگا. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ مفروضہ کیسے ہے. یہ تو قانون کے اندر، تو پھر آپ کو جسٹس منیب نے کہا کہ میں مفروضے کی نہیں، میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو انلمیٹڈ ہے، پھر یہ تو چلتا رہے گا. میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا وہ جب کیس ہمارے پاس آئے گا تو دیکھ لیں گے. اور اٹارنی جنرل نے اس کا کیا جواب دیا. اٹارنی جنرل نے جواب اس کا یہ دیا کہ اگر وہ ترمیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ سارے پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کے سارے اختیارات تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو میں ایک پارٹ ٹرانسپیرنسی کے لیے ایڈمنسٹریٹو میں چیف جسٹس کی پاورز کا ٹیل کرنا ایک ججز کا دھڑا کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے ہم سے، تو اسی کو کرنے چاہیے. ان کے پاس الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. لیکن پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے نا. دیکھیں سپریم تو کانسٹیٹیوشن ہے. سپریم کانسٹیٹیوشن ہے. وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ سپریم ہوتی تو پھر جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ سپریم کورٹ کے پاس کیوں؟ وہ کانسٹیٹیوشن کے برخلاف تھی نا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک چیز کانسٹیٹیوشن کے خلاف آتی ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ سپریم کس وجہ سے کانسٹیٹیوشن اس کو سپریم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن نے یہ لکھا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو پریمبل کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں حق حاکمیت جو ہے وہ اس کی عوام کا ہے، اور اس کی عوام کے نمائندے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی لا بناتے ہیں تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. پھر تو بات وہی آ جاتی ہے جو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا یہ جو عوامی نمائندگی، کیا واقعی عوامی نمائندگی، یہ جو لوگ تھے یہ عوامی نمائندگی کر رہے تھے. جسٹس مسرت ہلالی نے، میں کہتا ہوں کہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن اٹھایا کہ کیا یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ واقعی ریپرزینٹ کر رہی تھی پبلک انٹرسٹ کو، یا مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا ایک جماعت اس ٹائم تھی، مینڈیٹڈ تھے وہ یا نہیں تھے، اس ٹائم اپوزیشن تھی یا نہیں تھی، ان کو یہ اختیار حاصل تھا یا نہیں تھی، اور ساتھ کیا یہ سیلف سرونگ تو نہیں ہے، کیا یہ اپنے مقاصد کے لیے تو نہیں کی گئی. چھپے ہوئے ان کے مطلب جو انہوں نے سوال پوچھا تھا اس کے پیچھے ساری یہ چیز تھی جو کہ اینیویز یہ ایک بڑی کہتے ہیں کہ ان ڈیپتھ ڈیبیٹ ہے، بڑی ان ڈیپتھ، جو اس وقت 15 رکنی فل کورٹ جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں، باہر جرنلسٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے پیچھے ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ سیٹلائٹ وینز ہیں جس کے ذریعے آپ تک آج براہ راست جو ہے وہ دکھائی گئی. یہ ساری کارروائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
یہ 2 سیٹلائٹ وینز یہاں پر موجود ہیں، صبح سے یہاں پر لگائی گئی گیٹ سے جو ہیں یہ اندر داخل ہوئی ہیں، اور یہ جو وائر ہے یہ اس وائر کے ذریعے یہ وائرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کورٹ روم نمبر 1 تک پہنچائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کے لیے اتنا ہی، جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔